الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے جہاں بنایا، دنیا کو تخلیق کیا، اس میں انسان کو بھیج دیا، اسے مجبور محض نہیں کیا، اسے اختیار دے کے بھیجا اور عقل جیسی دولت اسے عطا فرمائی۔ پھر اس کے سامنے دو رستے رکھ دیے، ایک ہدایت کا رستہ، ایک گمراہی کا رستہ، ایک اللہ کا رستہ، ایک شیطان کا رستہ، ایک رب تعالیٰ کو پانے کا رستہ، ایک رب تعالیٰ کو ناراض کرنے کا رستہ۔ جو تو سیدھے راہ پہ چلا، اللہ کی رضا کے رستے پہ چلا، رب تعالیٰ کی خوشنودی والی راہ پہ چلا، رب تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا، اسے عنایتوں سے، کرم نوازیوں سے مالا مال کیا، اتنا زیادہ نوازا کہ رب نے اسے اپنا دوست قرار دے دیا۔ اور جو غلط رستے پہ چلا، گمراہی کے رستے پہ چلا، اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتا رہا، رب کے ارشادات کا استہزاء اڑاتا رہا، اس کا بھی انکاری ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے اسے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اب دو طرح کے ہی لوگ ہیں دنیا میں، ایک اللہ کے دوست اور ایک اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اس کی دوستی کرتے ہیں، جس سے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عملوں کے سبب نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قابل بنا دے کہ قیامت کے دن جب رب کے یاروں کا نام آئے تو کسی کونے میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عنایت کریمانہ سے مالا مال فرمائے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے، جب کسی سے دوستی ہو جاتی ہے پھر دوست کا خیال رکھتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو گیا، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس جہاں میں نہ اگلے جہاں میں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بارے میں اور اپنے تعلق والوں کے بارے میں
یار صرف یار کا خیال نہیں رکھتا، یار یار کے یار کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے یار ہیں، لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، خوف نہیں، نہ اپنی جان کا خوف ہے، نہ اپنے تعلق والوں کا کوئی غم ہے۔ وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی کی دولت سے آراستہ ہوئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشی کی خبریں ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے ایسی خبر ہے کہ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی ان پہ کرم ہے، آخرت میں بھی ان پہ کرم ہے۔ اللہ کے دوست جب اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، وہ آنسوؤں کا وہ تحفہ دیتا ہے کہ جس سے اگر ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دی جائے، اس ایک تحفے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رب کا عنایت ہے، رب کی کرم ہے، تو اللہ کے کرم پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ایسے بھی آ جاتے ہیں، رب کے اتنے گہرے دوست بن جاتے ہیں، انہیں ذرا سی تکلیف آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، کہ دنیا والا پوچھے نہ پوچھے، دین والے ضرور اسے پوچھ لیتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اور تو اور رہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ میرے بندے تجھے تکلیف ہے، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، تیری نیلی چھت والے سے یاری ہے، میں سبز گنبد والا بھی تیرے پاس آ گیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ اس بر صغیر میں ایک اللہ والے، ان کا نام بڑا گونجتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث پاک کا درس دینے والے۔ ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، گھر والے مایوس ہو گئے، خود بھی شاید اپنی زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اب میرا وقت آخر آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، چارپائی پر ہیں، ہل نہیں سکتے، بولا بھی نہیں جا رہا ہے، مشکل سے کوئی لفظ ادا ہوتا ہوگا۔ اچانک ان کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام عبدالعزیز ہے، وہ انہیں نظر آئے، کہنے لگے بیٹا تجھے معلوم ہے آج تجھ پہ کیا ہونے والا ہے؟ جی فرمائیے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے آخری وقت ہے۔ نہیں، ابھی آخری وقت نہیں آیا، ابھی ساری دنیا کو سنوارنے والا، کمری والا تیری تیمارداری کے لیے آ رہا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشی کی خبریں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور بن کے تو دیکھو صحیح، آج کسی وزیر کا کوئی یار ہو جائے، اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے۔ کسی بڑے افسر کا کوئی یار بن جائے، اس کے بولنے گفتگو میں فرق آ جاتا ہے۔ بتائیے جس کی یاری نیلی چھت والے سے ہو جائے، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا؟ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فرمایا بیٹا محسوس یہ ہوتا ہے کہ تیری چار پائی کے پاؤں جس طرف ہیں، ادھر سے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے گھر والوں کو سمجھایا، سمجھ نہیں آئی انہیں، پھر وہ سمجھ گئے، چار پائی کا رخ بدل دیا۔ اب چار پائی کا رخ بدلتے ہیں، اچانک کہتے ہیں ایک نور سا نظر آتا ہے، اور میں نے دیکھا میرے تکیے پہ آ کے آمنہ کا لال تشریف فرما ہے، اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے عبد الرحیم اب بھی بیمار ہو؟ جی سرکار آ گئے شفا دینے والے، اب بیماری کہاں گئی ہے، اب تو شفا ہی شفا آ رہی ہے۔
لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشی کی خبریں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ خوشخبری ہے ان کے لیے، جب آخرت کا قدم رکھتے ہیں اس وقت بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مت بھولیے سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ایک جیسے سارے نہیں ہیں، کسی کی ذات اور کوئی اور ہے، کسی کی ذات کوئی اور ہے، یہ ہماری دنیا کی تفریق ہے۔ کسی کا کاروبار کوئی اور ہے، کسی کا کوئی اور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کے پاس تھوڑی دولت ہے، کسی کے پاس زیادہ دولت ہے۔ اسی طرح من کی دنیا میں بھی فرق ہے، دل کی دنیا میں بھی فرق ہے، رب تعالیٰ سے تعلق میں بھی فرق ہے۔ اور کسی کا تعلق معمولی سا ہے تو کسی کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ یہاں سے زبان سے ذرا سی تکلیف نکلتی ہے، مدینے والا پہلے آ جایا کرتا ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی سمجھے تکلیف ہے اسے، اس سمجھنے والے تیری سمجھ کا قصور ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا اسے تکلیفیں یہ دنیا کی محسوس نہیں ہوا کرتی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون آپ سے واقف نہیں ہے؟ سارا جہاں واقف ہے۔ ان کی اذان کی گونج آج بھی ایمان والوں کے ایمان کو تر و تازہ کر رہی ہے۔ آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا تو اس وقت ان کی اہلیہ ان کی حالت دیکھ کے لگی، واہ ربا، ہائے افسوس کہ آپ جا رہے ہیں دنیا سے، یہ تو میرے لیے غم کا وقت ہے۔ آنکھیں کھول دی، فرمایا کیا کہا تو نے؟ ہو جی میں تو کہہ رہی افسوس۔ فرمایا تیرے لیے افسوس ہوگا، واتربا، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ غدن نلقا محمدن محبا، کل میری آنکھیں بند ہوں گی، آمنہ کے لال کا دیدار بھی ہوگا، نبی کے یاروں کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ بڑے عزت سے رہتے ہیں، بڑے وقار سے رہتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق رب کے ساتھ ہے، ان کا تعلق نیلی چھت والے کے ساتھ ہے، جس کے اشارے سے سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، جو کائنات کا دھرتی ساری کا خالق و مالک ہے۔ جس کا اس کے ساتھ یار نہ ہو جائے، اس کے دنیا کے داروں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ماضی کریم میں آپ کے چلے جائیے کہ اللہ والے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ حضرت امام الاولیاء امام الواصلین حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی عادت کریمہ تھی، ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں امامت کے لیے تو پہلی صف میں دیکھتے تو بارش سنت والے ان کو پہلی صف میں کھڑے کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، اپنا اپنا رنگ ہے، طریقہ۔ ایک افسر آ گیا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، ارادت مندوں نے کہا حضرت صاحب اندر سے تشریف لائیں گے، وہ پیچھے ہو جاؤ ذرا۔ کہنے لگا مسلمان نہیں ہوں۔ اچھا بھی تو جانے حضرت صاحب جانے، ہم نے تجھے کہہ دیا۔ اب وہ جیسے ہی آپ مصلی پہ گئے، آپ نے پہلی صف میں نظر دوڑائی تو اشارہ کیا ایسے اس کو پیچھے کرو۔ جب اس کو ایسے اشارہ کیا، وہ کہنے لگا مسلمان نہیں، آپ قریب اس کے چلے گئے، ایک لگائی، میں صورت تو دیکھ، کیا نبیوں کے امام سے ملتی؟ کہنے لگا بابا میں نے جاننا ہے، میں کون ہے تو؟ میں فلانا افسر، اس وقت کا ڈی سی تھا شاید، میں اس علاقے کا ڈی سی ہوں، میں نے جاننا کون ہے؟ کون ہے؟ میں ڈی سی بنانا تے لانا۔ اب وہ لال پیلا ہو کے اٹھا چلا گیا گھر، جا کے اس بابے کو آج سبق سکھاتا ہوں، پولیس لے کے آتا ہوں، میرے اشارے پہ پاس سورت سہارا ضلع جو ہے وہ میرے اشارے پہ چلتا ہے، پولیس لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا گھر گیا، اہلیہ رو رہی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تیری متلی کے آرڈر آئے پڑے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہتے یار کا یار بھی یار ہوا کرتا ہے،
اور جس سے یار ناراض ہو جائے یار کا یار بھی اس سے ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی مہربانی، اس نے بڑی کوشش کی، گورنر تک نے کہہ دیا اس کو بحال کیا جائے، صدر تک نے کہہ دیا، لیکن بحال نہ ہو سکا کہ وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بڑا اس نے کوشش کی، تو 1000 کوشش کر لے، اور زبان کس سے نکلا ہے؟ اس زبان سے نکلا ہے جس نے نیلی چھت والے نے اپنی زبان قرار دے دیا ہے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، اللہ والے کا کہنا اس کا اپنا کہنا نہیں ہوتا، جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ اب اس نے کہا بھئی ایک ہی طریقہ ہے، اسی بابے کو راضی کیا جائے۔ وہ آیا، اس نے پھر داڑھی رکھی، سنت سجائی، سجا کے پھر آیا تو اس دن آپ دیکھ کے مسکرائے، فرمایا بیلیا کیویں آیا ہے؟ کہنے لگا حضور کو نعت سنانی ہے۔ فرمایا چل تیری نعت سن لینے ہیں۔ اس نے جو پڑھنا تھا اس نے کیا، اس کو کیا آتی، بہرحال اس نے چند جملے پڑھے، آپ خوش ہو گئے۔ وہ گھر گیا، آگے بحالی کے آرڈر موجود تھے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ اللہ والے کے دامن کے ساتھ کوئی وابستہ ہو تو صحیح، اس کے لیے یہاں بھی کرم ہے، قبر میں بھی کرم ہے، آخرت میں بھی کرم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ دنیا والوں تم اپنے فیصلے بدل سکتے ہو، نیلی چھت والا کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔